اب جب پاناما پیپرز آئے اور اس کے بعد 2011 کا ہم بیان دیکھتے ہیں مریم صفدر صاحبہ کا، جی میری لندن تو کیا پاکستان میں بھی نہیں کسی کو کیا پتا تھا کہ جی 2016 میں پاناما پیپرز نکل آئیں گے. تو جس وقت نائک مووی بنائے گی کسی کو نہیں پتا تھا کہ شاید بھارت میں یا پاکستان میں کوئی اس طرح کے ڈائیلاگز تقریباً ملتے جلتے بولے جائیں گے. اور 2001 کی یہ مووی ہے. امریش پوری صاحب کا لطیف کھوسہ صاحب نے ذکر کیا تو سردار لطیف کھوسہ صاحب کی خواہش پہ ہی ہمارے پروڈیوسر علی عثمان صاحب نے کچھ مال اکٹھا کیا آپ کے لیے. آئیے دیکھتے ہیں. سر مت جھکائیے، یہ آپ کے لیے نہیں ہے، امبیڈکر کی مورتی کے لیے. کیسے چیف سیکرٹری ہو تم؟ پہلے بتانا تھا نا. مائک نے پکڑ لوں آج، مائک نے کور ہو گیا سنبھالنے کی کاغذ باقی نہیں چاہیے. آج مہاراشٹر کے ہر گھر میں کلر ٹی وی اور ہر گاؤں میں ڈش اینٹنا ہے. نئی نئی بستیوں میں بجلی جا رہی ہے. انگلی اٹھانے والے انگلی اٹھاتے ہی رہیں گے. جو تنقید کرتے ہیں ان کا کام صرف تنقید کرنا، ان کو غالباً کچھ اور کرنا نہیں آتا. لوگوں کا سٹینڈرڈ آف لیونگ اتنا اونچا ہو گیا ہے. خوشحالی آ رہی ہے ملک میں. گھر گھر میں بجلی پانی راشن ہوگا. گھریلو صارفین کو بھی سستی بجلی ملے گی. پوری شکشا ملے گی. یونیورسٹی بھی بنے گی. کالج میڈیکل کالج بھی انشاءاللہ انڈیا میں بنے گا. مہنگائی جائے گی. یہ مہنگائی کی کمر ہم توڑیں گے. انڈسٹری کے معاملے میں مہاراشٹر نمبر 1 ہے. انڈسٹریل سیکٹر میں ترقی ہو رہی ہے. اللہ تعالیٰ کا فضل و کرم ہے. خوشحالی آئے گی. ہم ان کو ایک بہت خوشحال مستقبل دیں گے. اب صرف 35.8% لوگ غریبی کی ریکھا کے نیچے ہیں. پاورٹی کے نمبرز آپ کو ویسے تو مل چکے. ہم نے ایک ایونٹ کیا تھا. 9.31% ہے پاورٹی لائن. ہمارا پریوار بہت غریب تھا. ہم لوگ کھیتی باڑی کرتے تھے. میرے والد کا تعلق ایک غریب کسان کے گھرانے سے تھا. تمہیں جاننا ہے میری پراپرٹی کے بارے میں تو جاؤ کورٹ میں کیس کرو. وہاں اگر بتاؤں گا کہ میرے پاس کیا ہے. ہمیں کہتے ہو کہ جناب اپنے اثاثے ڈکلیئر کرو. اثاثے تو اللہ کے فضل و کرم سے ہم نے قربان کیے پاکستان کے لیے. اس انٹرویو کو سنسنی خیز بنا کر نام کمانے کے لیے بے بنیادی باتیں کر رہے ہو تم. الزامات لگانے میں سمجھتا ہوں زیب نہیں دیتا کسی بھی چینل کو. جنتا کو میرے خلاف بھڑکانے کی سازش ہے یہ. یہاں تو یہ سب لوگ ٹانگیں کھینچنے والے بیٹھے ہوئے ہیں. انیکسچر ABCD کر کے 18 سیکشن ہیں. میرے تمام اثاثوں اور وسائل کی ساری دستاویزات پہلے ہی متعلقہ اداروں بشمول سپریم کورٹ کے پاس موجود ہیں. آگ میں ہاتھ ڈالو گے جل جاؤ گے. جو ہمیں چبانے کی کوشش کرے گا اس کے دانت ٹوٹ جائیں گے. ہم لوہے کے چنے ہیں. آج تک ایک بار بھی CM کے آفس میں آئے ہو؟ وہاں کی چوکٹ پار کی ہے تم نے؟ سب کو آپ لے کے آؤ. اسلام آباد بھی لے کے آؤ. ان کو وزیر اعظم ہاؤس دکھائیں. جانتے ہو کتنا کچھ جھیلتا ہوں میں؟ جو CM کی کرسی پر بیٹھتا ہے نا وہی جانتا ہے. مجھے کئی لوگ پوچھتے تھے جناب نواز شریف صاحب آپ وزیر اعظم جب سے بنے آپ اتنے پریشان کیوں ہیں؟ آ کر دیکھو کہ دن میں کتنے لوگ ملنے کے لیے آتے ہیں. روتے ہیں، سوال پوچھتے ہیں، دھنیہ واد کرتے ہیں، پیر چھوتے ہیں، مالائیں پہناتے ہیں، گالیاں دیتے ہیں. آپ کیوں نہیں ہنستے کھیلتے مسکراتے؟ میں نے کہا کہ اتنا مجھے جو بوجھ ہے ذمہ داری کا جو میں محسوس کر رہا ہوں کہ مجھے ہنسنا بھول گیا ہوں میں. پتا نہیں کہاں کہاں سے پرانی فائلیں کھوج کھوج کر ہمارے خلاف 800 کیسز درج کروا دیے ہیں. مجھے سمجھ نہیں آئی کہ میری اور میری والدہ کی اور بہن بھائیوں کی پراپرٹیز یہ کہاں سے نکال کے لے آئے ہیں. بیٹا 30 سال کا تجربہ ہے ہمارا راجنیتی کا. 7 بھائیوں نے محنت مزدوروں کی طرح 30 کی دہائی سے سفر شروع کیا. کیس فائل کرو، تحقیقات کرو، انکوائری کمیشن بٹھاؤ. آج میں نے ایک اعلیٰ سطحی عدالتی کمیشن قائم کرنے کا فیصلہ کیا ہے. اگر ثابت ہو جائے تو مجھے پھانسی پر لٹکا دو. میں نے تمہیں روکا ہے کیا؟ کمیشن کی تحقیقات کے نتیجے میں مجھ پر کوئی الزام ثابت ہوا تو میں ایک لمحے کی تاخیر کے بغیر گھر چلا جاؤں گا. آپ کے خلاف آواز اٹھائیے، اس کا کچھ تو کرنا چاہیے نا. آج میں ان سب کا پوسٹ مارٹم کر کے جاؤں گا. خدا کی قسم.